بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 100۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب ہفتم قصر کے بارے میں ہے۔ کافی ساری چیزیں قصر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، قصر کی تعریف، قصر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مقصور کیا ہوتا ہے، مقصور علیہ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ بحث اول بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو طرق قصر کے بارے میں تھی۔ بحث دوم قصر کی تقسیم بندی سے متعلق ہے۔ اس بحث میں قصر کو تقسیم کیا گیا ہے دو اقسام کی طرف، قصر حقیقی اور قصر اضافی۔ اس بارے میں ہم اس بحث میں پڑھیں گے۔ المبحث الثانی فی تقسیم القصر باعتبار الحقیقت والاضافہ۔ بحث دوم اس بارے میں ہے کہ قصر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو قصر حقیقی کہا جاتا ہے اور ایک کو قصر اضافی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں قصر حقیقی۔ قصر حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ واقع میں مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، حقیقت میں مقصور علیہ کو مقصور کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ یہ مقصور اس مقصور علیہ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی یہ حقیقتاً ہوتا ہے اور کبھی ادعائی ہوتا ہے، یعنی کبھی خود قصر حقیقی کی پھر دو قسمیں ہیں، یعنی کبھی یہ قصر حقیقی ہوتا ہے تو کبھی قصر ادعائی ہوتا ہے، یعنی متکلم فقط دعویٰ کر رہا ہوتا نہیں ہے ویسا، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ گویا کہ یہ چیز مثلا فلان چیز فلان کے لیے حقیقت میں خاص ہے، اس انداز سے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، فقط دعویٰ ہوتا ہے۔ قصر اضافی۔ قصر اضافی یعنی کسی خاص چیز کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ مقصور اس مقصور علیہ کے ساتھ خاص ہے، مطلقاً تخصیص نہیں ہوتی۔ قصر حقیقی اور قصر اضافی میں فرق سامنے آ گیا کہ قصر حقیقی میں مطلقاً ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، بغیر کسی نسبت کے، بغیر کسی قید و شرط کے۔ البتہ بعض دفعہ وہ ہوتا ہے حقیقی اور بعض دفعہ ہوتا ہے ادعائی، لیکن قصر اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت تو دی جاتی ہے، اس کے ساتھ خاص تو کیا جاتا ہے، لیکن کسی خاص چیز کی طرف نسبت دیتے ہوئے۔ کیا مطلب کسی خاص چیز کی طرف نسبت دیتے ہوئے؟ یعنی ہر لحاظ سے نہیں، مطلق نہیں، ایک خاص لحاظ کو سامنے رکھا جاتا ہے، ایک خاص طرف کو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ تنبیہات۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ قصر اگر حروف عاطفہ کے ذریعے سے ہو تو ضروری ہے کہ جس کے لیے حکم کو ثابت کر رہے ہیں اس کو بھی ذکر کریں، اور جس سے حکم کی نفی کی جا رہی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے۔ جہاں کہیں بغیر وجہ کلام طولانی ہو رہی ہو، جبکہ وہاں کلام کا مختصر لانا مقتضی حال کے مطابق ہو، تو پھر فقط اس بات کافی ہے، باقیوں میں فقط اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ حروف عاطفہ میں اصل یہ ہے کہ جس کے لیے حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے یعنی مقصور علیہ، اس کو بھی لایا جائے، اور پھر جو مقصور علیہ کا مقابل ہے کہ جس سے حکم کی نفی کی جا رہی ہے اس کو بھی کلام میں لایا جائے، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ البتہ ہاں اگر کہیں پر مثلا مقتضی حال جو ہے وہ اختصار کا ہے، یہاں پر کلام مختصر ہو، جبکہ وہاں کلام کا مختصر یعنی وہاں پر ہم کلام طولانی نہیں کر سکتے کسی یعنی غرض بلاغی کے تحت، مقتضی حال کے تحت، تو وہاں پر فقط اس بات کو اگر ہم لائیں تو کافی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ البتہ باقیوں میں اس بات کو ہی بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر مقابل کو نہیں لایا جاتا۔ دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ حرف نفی اور الا کے ذریعے کہیں اگر قصر ہوا ہے تو پھر لا کے ذریعے دوبارہ قصر نہ ہوگا، کیونکہ لا کے ذریعے وہاں قصر ہوتا ہے جہاں پہلے صریحاً اس کی نفی نہ کی گئی ہو۔ جب آپ نفی اور الا کے ذریعے سے کسی چیز کا قصر کر لیتے ہیں تو بس پھر اس کا جو مقابل ہے مثلا پھر صریحاً اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر مثلا
انما کے ذریعے سے یا تقدیم محق تاخیر کے ذریعے سے اگر پہلے کسر ہوا ہے تو پھر اس کے بعد مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد لا کو لا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مقابل کی نفی صریحاً نہیں ہوتی تو ہے لیکن صریحاً مقابل کی نفی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے حرف نفی اور الا کے ذریعے کہیں اگر کسر ہوا ہے تو پھر لا کے ذریعے دوبارہ کسر نہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد پھر آپ لا کو بھی لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ لا کے ذریعے وہاں کسر ہوتا ہے جہاں پہلے صریحاً اس کی نفی نہ کی گئی ہو. المبحث الثانی فی تقسیم القصر باعتبار الحقیقت والاضافہ. بحث دوم قصر کی اقسام کے بارے میں ہے کہ قصر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قصر حقیقی اور ایک ہے قصر اضافی. ینقسم القصر باعتبار الحقیقت والاضافت الی قسمین. حقیقت و اضافت کے اعتبار سے قصر کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی قصر حقیقی اور قصر اضافی. قصر حقیقی وہو ان یختص المقصور بالمقصور علیہ بحسب الحقیقت والواقع بأن لا يتعداه الى غیره اصلا تحقیقا نحو لا الہ الا اللہ او ادعاء انه لا زعیم الا سعد. قصر حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے بحسب الحقیقہ. کیا مطلب بحسب الحقیقت والواقع؟ یعنی مطلقاً ایک چیز کو مقصور علیہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے مطلقاً. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی اور چیز بھی ہے جس کی نسبت ہم مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بحسب الحقیقت والواقع، یعنی مطلقاً حقیقتاً واقع میں ایسا ہی ہے. بأن لا يتعداه الى غیرہ اصلاً وہ مقصور کسی اور کی طرف تعدی کر ہی نہیں سکتا، یعنی کسی اور کے لیے آ ہی نہیں سکتا، فقط اسی مقصور کے ساتھ خاص ہے، یہ بتانے کے لیے. تحقیقاً کبھی کبھار تو حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، واقع میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسا ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں واقع میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نحو لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں پر اللہ مقصور علیہ ہے، الہ مقصور ہے، الہ کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور واقع میں بھی ایسا ہی ہے. اور ادعاء یا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت میں ویسا نہیں ہے. حقیقت میں اور بھی یعنی وہ جو مقصور ہے وہ اس مقصور علیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں لا زعیم الا سعد، کوئی زعیم نہیں ہے، اگر ہے تو فقط سعد ہے، تو سعد مقصور علیہ ہے، یہاں پر زعیم مقصور ہے. اب یہاں پر زعیم کو سعد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لیکن ادعاء فقط دعویٰ کیا گیا ہے اس کی عظمت کو، یا مثلا کسی بھی غرض بلاغی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر زعامت ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح سعد کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زعیم دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں. قصر اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ وہو ان یختص المقصور بالمقصور علیہ بحسب الاضافت والنسبت الی شیء آخر معین. اب اوپر والے میں الی شیء آخر کی بات نہیں ہے، اس دوسرے والے میں ہے، کیونکہ یہ اضافت ہے، اس میں اضافت ہے. مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں. کیا مطلب؟ مطلقاً نہیں کہ بس یہ مقصور تو اس مقصور علیہ کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز کی نسبت کہ جو دوسرا چیز ہے اس یعنی یہ جو مقصور ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے. بحسب الاضافت والنسبت الی شیء آخر معین، یعنی ایک دوسری معین چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھا ہے کہ اس کی نسبت یہ جو مقصور ہے یہ اس مقصور علیہ کے لیے خاص ہے. تو پہلے میں اور دوسرے میں فرق ہو گیا نا. لا لجمیع ما عداہ، نہ کہ ہمیشہ کے لیے یہ مقصور اس مقصور علیہ کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے. نہ ہو ما مسافر الا خلیل، کوئی مسافر نہیں ہے سوائے خلیل کے. کیا مطلب؟ فإنك تقصد کسر سفر علیہ بنسبت لشخص غیرہ کا محمود، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی
یعنی میرے ذہن میں کوئی خاص بندہ مراد ہے، کوئی خاص گروہ مراد ہے کہ اس گروہ کی نسبت خلیل مسافر ہے، یعنی وہ مسافر نہیں ہے اور یہ خلیل جو ہے یہ مسافر ہے۔ مثلا وَلَيْسَ قَصْدُكَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مُسَافِرٌ سِوَاءٌ إِذِ الْوَاقِعُ يَشْهَدُ بِبُطْلَانِهِ۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مسافر ہی نہیں ملا آپ کو، دنیا میں کوئی مسافر ہی نہیں ہے سوائے خلیل کے۔ بھئی دنیا تو مسافروں سے بھری ہوئی ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ مسافر نہیں ہے؟ اگر ہے تو خلیل ہے۔ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور بندہ ہے جو مسافر نہیں ہے، سامنے والا آپ سے سوال کرتا ہے کہ مسافر کون ہے، اور وہ متردد بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں مسافر ہو، بلکہ وہ انکاری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یا مثلا وہ آپ کو پہلے سے علم ہے، آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کو پہلے سے علم بھی ہے کہ وہ انکاری ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ خلیل اور محمود دونوں مسافر ہیں، تو آپ آگے سے جو ہے تخصیص کر دیتے ہیں، آپ قصر خاص کر دیتے ہیں کہ ما مسافر الا خلیل، کہ خلیل کے علاوہ کوئی مسافر نہیں ہے، یعنی محمود مسافر نہیں ہے۔ اب ادعاءً اور پھر یہ کسر اضافی میں کیا فرق ہو گیا؟ ادعاءً اور کسر اضافی میں فرق یہ ہے کہ ادعاءً میں دعویٰ کیا جاتا ہے، کسی اور کو ذہن میں نہیں رکھا جاتا، یعنی کسر حقیقی ادعائی میں دعویٰ تو کیا جاتا ہے، مثلا لا زعیم الا سعد، لیکن کسی اور کی نسبت نہیں، مطلقاً دعویٰ کیا جاتا ہے، مطلقاً دعویٰ کیا جاتا ہے، کسی اور کی نسبت نہیں، مطلقاً دعویٰ کیا جاتا ہے۔ البتہ حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ فقط دعویٰ ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں نا لا زعیم الا سعد، بلکہ آپ چلو اسی کو ہی رکھ دیتے ہیں، لا زعیم الا سعد، کوئی زعیم نہیں ہے سوائے سعد کی، یعنی آپ سعد کی زعامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہی بہترین زعیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، واقعی میں ہی کوئی زعیم نہیں ہے پوری دنیا میں، نہیں، لیکن آپ کا مقصد کوئی اور بھی نہیں ہے کہ اس کی نسبت آپ سعد کو زعیم بنا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے یہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن کسر اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ کسر اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی ہے کہ آپ اس کی نسبت اس کو نسبت دے رہے ہیں اور اس سے منفی کر رہے ہیں۔ ما مسافر الا خلیل، یعنی مسافر نہیں ہے سوائے خلیل کے۔ اگر آپ اسی مثال میں اس کو مطلقاً فرض کریں اور آپ محمود کو ذہن میں نہ رکھیں، سامنے والے کو انکاری فرض نہ کریں کہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں جو ہے خلیل اور محمود دونوں کے بارے میں ہو کہ یہ مسافر ہیں، اگر ایسا آپ فرض نہ کریں تو پھر یہ کسر ادعائی بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ محمود کو رکھیں گے ذہن میں کہ آپ محمود کی نسبت خلیل کو مسافر ٹھہرا رہے ہیں اور پھر آپ ما مسافر الا خلیل کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ کسر اضافی ہو جائے گا، کسر حقیقی ادعائی نہیں ہوگا۔ تنبیہات: الاول الاصل فی العطف ان ينص فیہ علی المثبت له الحکم والمنفی عنہ الا اذا خیف تطویل نحو علی یجید الصباح لا غیر، ای لا المصارعہ ولا الملاکمہ ولا غیر ذلك من الریاضات۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ حروف عطفہ میں سے کسی حرف عطف کے ذریعے سے قصر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ حکم جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہو، یعنی مکسور کو جس کے لیے یعنی جس مکسور علیہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، مکسور علیہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ذکر کریں اور مکسور علیہ کے مقابل کو بھی ذکر کریں کہ جس سے نفی کی جا رہی ہے اس حکم کی۔ البتہ اگر کہیں پر بات طولانی ہوتی ہے، یعنی مقام ہے، مقتضی حال ہے اختصار کا کہ یہاں پر بات مختصر ہو، لیکن اگر آپ لائیں گے وہ جو مقابل ہیں، اگر ان کو آپ ذکر کریں گے کلام یعنی جن سے نفی کی گئی ہے ان کو اگر آپ ذکر کریں گے تو بات طولانی بن جائے گی، تو پھر آپ حذف کر سکتے ہیں۔ مثلا علی یجید الصباح، علی تیر سکتا ہے، علی کو تیراکی آتی ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ نے لا مصارعہ نہیں کہا، ولا الملاکمہ نہیں کہا، ولا غیر ذالک من الریاضات نہیں کہا، فقط لا غیر کہا، یعنی یہ اختصار کا مقام ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک ایک کو ذکر کریں گے تو بات طولانی ہو جائے گی، آپ نے فقط کہا بس لا غیر، آپ نے
صباح کے کسی مقابل کو ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے مطلقاً لا غیر غیر کہہ کر آپ نے مطلقاً کلام کو چھوڑا، فقط اس کو تیراکی آتی ہے بس اور کچھ نہیں۔ وفی الثلاثۃ الباقیات یونس علی المثبت فقط، جبکہ باقی جو تین ہیں ان میں فقط مثبت کو ہلایا جاتا ہے، جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اسی کو ہی ملایا جاتا ہے، ان میں یعنی جس سے نفی کی جا رہی ہے اس کو لایا نہیں جاتا، اس میں مقابل ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی مقابل کو کلام میں نہیں لایا جاتا، بلکہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے ان کا مقابل۔ الثانی النفی بلا العاطفہ لا يجتمع مع النفی والاستثناء فلا تقول ما محمد الا ذکی لا غبی لأن شرط جواز النفی بلا الا يكون منفيا صريحا قبلها بغيرها ويجتمع النفي بلا العاطفة مع كل من انما والتقديم فنقول انما محمد ذكي لا غبي وبالذكاء يتقدم محمد لا بالغباوة۔ فرماتے ہیں کہ لائے عاطفہ اگر لا آیا ہو، لائے عاطفہ کسر کے لیے جو ہوتا ہے اگر وہ آ گیا ہو تو اس کو نفی اور استثناء کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ النفی بلا العاطفہ یعنی اگر لائے عاطفہ کے ذریعے سے آپ نے نفی کرنی ہے، لائے عاطفہ کے ذریعے سے اگر آپ نے کسر کا فائدہ دینا ہے تو پھر آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے نفی اور استثناء کے ساتھ، یہ جمع نہیں ہوں گے، نفی اور استثناء اور لا یہ سب کے سب جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر۔ فلا تقولوا ما محمد الا ذکی لا غبی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا محمد جو ہے وہ محمد نہیں ہے، اگر ہے تو ذکی ہے، ذہین ہے مثلا، پھر آپ کہیں کہ لا غبی وہ کن ذہن نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ شرط ہے کہ لأن شرط جواز نفی بلا اللہ یکون منفیا صریحا قبلہ، کہ لا کے ذریعے سے جس چیز کو آپ نفی کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے جو ہے نفی نہ کی گئی ہو، اس سے پہلے اس کی نفی صریحا موجود نہ ہو، بغیر یعنی کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کی نفی نہ کی گئی ہو۔ اب یہاں پر تو آپ نے نفی کر دی نا، ما محمد الا ذکی جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غبی نہیں ہے، بس واضح ہو گئی بات، ابھی دوبارہ لا غبی لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں لا سکتے۔ لیکن وَيَجْتَمِعُ النَّفِي بِلَا الْعَاطِفَةِ مَعَ كُلِّ مِنْ انما وتقدیم، البتہ اس کے علاوہ انما اور تقدیم محقہ تاخیر کے ساتھ جو ہے لا عاطفہ جمع ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں یعنی کیا کہتے ہیں صریحاً نفی نہیں ہوتی کسی کیا نام ہے معین چیز کی، نفی تو ہوتی ہے صریح نہیں ہوتی کسی معین چیز۔ فنقول انما محمد ذکی لا غبی، کہ بے شک محمد جو ہے وہ ذکی ہے غبی نہیں ہے، انما محمد ذکی، محمد جو ہے وہ ذکی ہے، اب صریحاً نفی نہیں ہوا بلکہ آ تو گیا لیکن صریحاً نہیں آیا، لا غبی، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لا غبی، یہ جائز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ وَبِالذَّكَاءِ يَتَقَدَّمُ مُحَمَّدٌ لَا بِالْغَبَاوَةِ، اسی طرح آپ بالذکاء کو مقدم بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ بالذکاء کو مثلا مقدم کریں محمد کے اوپر اور پھر آپ کہیں کہ لا بالغباوہ، تو درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن نفی اور استثناء کے ساتھ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہاں پر ایک دفعہ صراحت کے ساتھ نفی ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔